السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب حضرات مع اہل و عیال بخیر ہوں گے۔ اللہ پاک سب کے ساتھ خیر کا، عافیت کا، عزت کا، سہولت کا، راحت کا، برکت کا، اپنی خاص حفاظت اور امان کا اللہ پاک معاملہ فرمائے۔ بہت ہی عجیب و غریب حالات اس وقت ہیں عالم کے اعتبار سے، اور اس کے تعلق سے ادھر ادھر کے تبصرے کیے بغیر سیدھے سیدھے عاجز ایک بات عرض کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دراصل اللہ پاک کا ایک معاملہ ہوتا ہے، خصوصی معاملہ، کہ جب بندے خوشی خوشی اس کی طرف چل کر نہیں آتے تو وہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ چاروں ناچار چل کر آنا پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو مشکلوں اور پریشانیوں کی رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو دراصل یہ اللہ پاک اپنی طرف کھینچنے کا اس وقت ایک ماحول سمجھ لیجیے کہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو عذاب سمجھ لیا جائے، جبکہ مشائخ اس لفظ کے استعمال سے ڈرتے ہیں، اور ہم امید بھی یہی رکھتے ہیں اللہ پاک سے کہ یہ عذاب نہ ہو، بس اللہ کی طرف سے اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ اس کو ہم سمجھ لیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام سے وعدہ اللہ پاک نے کیا ہوا ہے کہ پوری امت کو یکجا اور ایک دم عذاب میں اللہ پاک گرفتار نہیں فرمائیں گے، اور بشارتیں بہت ہیں، رحمت کے وعدے بہت ہیں، لیکن ہمیں مطمئن کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایمان امید اور ڈر کے درمیان والے راستے کا نام ہے۔ امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو۔ بے وجہ اللہ پاک کسی کو عذاب میں گرفتار بے شک نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک سے بغیر جرم کے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ ہمارے مشائخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم مجرم نہ بھی ہوں، اگر ہم نے گناہ نہ بھی کیا ہو، تب بھی اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس وقت کسی نہ کسی درجے میں گناہوں سے دوستی کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ جلوت کے گناہ ہوں، خلوت کے گناہ ہوں، جان بوجھ کر ہو یا بھولے بھٹکے سے ہو، جو بھی شکل ہو، جو بھی صورت ہو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بندوں کو چھوٹا سا عذاب اس کا مزہ کبھی چکھا دیتے ہیں، بڑے عذاب کے بدلے بڑا عذاب نہیں بھیجتے، چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، اور مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ بھولے بھٹکے بندے اللہ کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں۔ یہ کس قدر افسوسناک بات ہے، اور کس قدر رونے دھونے اور کس قدر ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے وہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ یہ لفظ بہت بھاری ہے، کہتے ہوئے ہمت بھی نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن دیگر ممالک سے جو اطلاعات ملی، خود سعودی عرب میں مسجدوں میں فرض نمازوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ ہو، گھر میں نماز پڑھ لی جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ ابھی ہمارے یہاں وہ نوبت نہیں آئی، اب بھی وقت ہے، ہم متوجہ ہوں۔ ہم نے بہت ساری راتیں اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہیں، ہنسی مذاق کی محفلیں، دل لگی کی مجلسیں، ٹائم پاس اور گپ شپ کے مجمع، اب ان سب سے ذرا رجوع کریں، توبہ کریں اللہ کے دربار میں۔ اب ذرا کچھ وقت تنہائی کو بھی دیں، اور راتوں کو اٹھ کر جھانک کر اللہ کے دربار میں
جو کریم وقت ہوتا ہے تہجد کا، منائیں اللہ کو۔ بہت آسان ہے اللہ کو منانا، بہت آسان، بہت آسان۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس دنیا میں پیارے اللہ کو منانے سے زیادہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ بہت آسان کام، لیکن منائیں تو نا، منانے کا انداز بھی تو ہونا چاہیے، مکمل عبدیت کے اظہار کے ساتھ، مکمل اپنی بندگی، اپنی عاجزی، اپنی ذلت کے اظہار کے ساتھ اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں گڑ گڑائیں، اور ہم میں سے ہر ایک اللہ کے جناب میں یہی عرض کرے کہ اللہ اس وقت پورے عالم میں جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں وہ سب صرف اور صرف میرے گناہوں کی نحوست ہے، میرے اعمال بد کا نتیجہ ہے، میری وجہ سے اس وقت پوری دنیا پریشان ہے۔ آپ مجھے معاف فرما کر پوری دنیا سے مشکلوں کو، پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے۔ ایسی عاجزی اور تواضع اللہ کے سامنے ہم دکھائیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں فرماتے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی ہو تقدیر کے بری ہو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ کوئی بیماری اللہ کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ایک لفظ کن کی دیر ہے، اللہ پاک پورے عالم کو پھر سے آباد اور شاد فرما سکتے ہیں، سرسبز و شاداب فرما سکتے ہیں۔ اللہ پاک صحت کی ہوائیں چلا سکتے ہیں، بلاؤں کو، بیماریوں کو ٹال سکتے ہیں۔ ہم لوگ جو مشائخ سے نسبتیں جوڑے ہوئے ہیں، تصوف و سلوک والے سمجھے جاتے ہیں، ہم کیسے ہیں اللہ پاک ہم سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک مشائخ نے ہمیں یہ سبق دیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو خارش زدہ کتے سے بدتر سمجھے، لیکن دنیا ہمیں اللہ والا سمجھتی ہے، بزرگوں میں سے سمجھتی ہے، نیک لوگوں میں سے سمجھتی ہے۔ تصوف والوں کو دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگوں سے دوسروں کے مقابلے میں اچھے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے یہی بات رکھیں کہ اے اللہ یہ آپ کی ستاری ہے کہ دنیا ہمیں ایسا سمجھ رہی ہے جبکہ ہماری حالت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ اے اللہ جن مشائخ اور آپ کے جن محبوب اور مقبول بندوں سے آپ نے ہماری نسبت جوڑی ہے، کل قیامت کے دن ان کے حضور ہمیں شرمندہ نہ کیجیے۔ ہم ایسی زندگی نہ گزاریں کہ کل ان کے سامنے ہمیں رسوا ہونا پڑے۔ ان کی نسبتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اہتمام کریں کہ ان کی پاکیزگی، پاک دامنی، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت کو اللہ کے دربار میں رکھ کر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ظاہری طور پر جس سے ہماری نسبت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اے اللہ ان کی برکت سے، اپنے فضل سے اس وقت کے پورے حالات کو آپ درست فرما دیجیے۔ اور ہمارے ساتھی اس بات کا اہتمام کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ استغفار کی کثرت رکھیں۔ استغفار بہت کام کی چیز ہے۔ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ پاک ہر تنگی میں سے آسانی اور ہر غم میں سے اللہ پاک راستہ کشادگی والا، عافیت والا نکال دیتے ہیں۔ خاص اہتمام کریں۔ ابھی بارش کے مسائل تھے چند ماہ پہلے، الحمدللہ ساتھیوں نے اہتمام کیا روزانہ 5000 دفعہ استغفار کا، اللہ پاک نے لاج رکھ لی۔ ایسے ہی اس دفعہ بھی 5000 نہیں، 10,000 بھی ہو جائیں بہت اچھا ہے، 15,000 ہو جائیں بہت اچھا ہے۔ گھر کا ہر فرد خوب استغفار کی کثرت کرے اور ہر گھر 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کا ایک ختم کرے۔ 1.25 لاکھ، 1,25,000 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر گھر والے جتنے بھی افراد ہوں گھر میں، سارے کے سارے افراد ایک دفعہ اس کا ختم کر لیں آیت کریمہ کا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت۔ باقی ظاہری اعتبار سے، احتیاط کے اعتبار سے ڈاکٹرز کی اور محکمہ صحت والوں کی جو ہدایات ہیں اور جو ان کی طرف سے پابندی ہے اس کے مطابق چلیں، اور اپنی طرف سے کوئی عمل دخل کسی بھی چیز میں نہ دیا جائے، اور خوب اللہ کو منانے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ 3 چیزوں کا اہتمام، استغفار کی کثرت، آیت کریمہ کا ختم، اور خوب اللہ پاک کو منانے کا اہتمام۔ گناہوں سے سچی اور پکی توبہ، جو گناہ زندگی میں اٹکے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ان کو نکالنا اللہ کو منانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ توبہ کا پہلا قدم ہے۔
اور اسی طریقے سے حقوق العباد جو ہیں، بندوں کے حقوق جو ہم سے متعلق ہیں، جو ہم نے پامال کیے ہوئے ہیں، بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کیا ہوا ہے، وراثت کے مسائل، ان کو سدھاریں۔ اور اسی طریقے سے زمینوں کے معاملات ہیں، اور اسی طریقے سے مال پیسے کے معاملات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو درست کریں۔ قطع رحمی کا وبال بہت شدید ہے، صلہ رحمی کو عام کریں، ایک دوسرے کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے عافیت کے ساتھ نجات عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک اپنی بڑی زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین متین کے لیے قبول فرما لیں، اس کی خدمت کے لیے، جس لائن سے بھی ہو، جس شکل سے بھی ہو، اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما لیں۔ ادھر ادھر کے تبصروں میں پڑھنے کے بجائے، زیادہ خبروں کے پیچھے پڑھنے کے بجائے، زیادہ بیٹھکیں جمانے کے بجائے، لایانی چیزوں میں وقت گنوانے کے بجائے کرنے کے کام کریں، جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔